بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قربانی کا جو موضوع ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہندوازم سے بھی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے عام طور سے یہ اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ جی مسلمانوں کے یہاں کرولٹی ہے اور وہ جانوروں کو مارتے ہیں، گوشت خور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ آج تفصیل سے بات کریں گے۔ میں آج کی اس اسٹریم کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی، انکساری، اوبیڈینس، خدا سے ڈر، خدا سے محبت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سبجگیٹ کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور جو لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کرتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو کوئی گوشت کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے والعیاذ باللہ، یا اس کو کھال کی ضرورت ہے۔ خدا کو ان چیزوں کی، ان مادی چیزوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، نہ روحانی نہ مادی۔ اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو اپنے لیے، خدا سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور خدا کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے لیے، خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے، اس میں خدا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ آج کا جو یہ موضوع ہے اس پر ہم دو اینگل سے گفتگو کریں گے۔ جو پہلا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں irrespective of their religion یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے، نہ کہ گوشت خور، چونکہ گوشت خوری کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے ہیلتھ خراب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، جینی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا اینگل تو یہ ہے کہ اس موضوع پر ان کے آرگیومنٹس کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ برٹانیکا کی proandcon.org، یہ برٹانیکا جو ویب سائٹ ہے، مشہور انسائکلوپیڈیا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جی، تو اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اس طریقے سے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ہے، چونکہ کچھ لوگ سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں، سائنس کو ہی اپنی جنت مانتے ہیں اور سائنس ہی ان کی دوزخ ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ آج ان کی دوزخ میں ان کو جلاتے ہیں کہ سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر پرو اینڈ کون، تو ایک طرف ویجیٹیرینزم کے حق میں دلیل دی گئی ہے اور دوسری طرف میٹ ایٹنگ کے حق میں دلیل دی گئی ہے، اور اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہے، میں پورا آپ کو نہیں پڑھ کے سناؤں گا الا یہ کہ کوئی اہم پوائنٹ ہو۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جو ہندوؤں کی طرف سے بھی جس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور عام جو ایتھیسٹ ویجیٹیرینز ہیں ان کی طرف سے بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ بائی دا وے، ایک چیز سائیڈ نوٹ کے طور پر، بلکہ لائٹ نوٹ کے طور پر کہوں گا کہ جتنے آپ کو ایکس مسلم دکھ رہے ہیں نا انڈیا میں، یہ سارے کے سارے گوشت خور ہیں۔ تو یہ اسلام چھوڑ دیں گے لیکن گوشت کی لت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لت ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ بھی مسلمانوں کے محلے میں آ کر مغرب کے بعد کباب ضرور کھاتا ہے۔ کیوں سیم اسٹار، کیا حال چال، کیا صحیح کہا میں نے؟ بالکل ضرور بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔
ہمارے محلے میں انڈیا میں کچھ کبابوں کی دکانیں آج کل خوب چل رہی ہیں، اور گاہک کون ہے وہ آپ جانتے ہیں کون ہے. تو دوسرے محلے سے آتے ہیں لوگ اور لائن لگا کر کباب کھاتے ہیں. تو یہ لت وہ ہے کہ جس کو لگ گئی اس سے چھٹے نہ. تو البتہ ایکس مسلموں کا فائدہ یہ ہوا ہے اسلام چھوڑ کر کہ گوشت کھانے سے پہلے اب وہ شراب بھی نوش کر رہے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا کہ جب تک اسلام میں تھے تو شراب کی تو آزادی نہیں تھی، بس گوشت کھاؤ ٹھیک ہے. لیکن اب گوشت کے ساتھ ساتھ شراب بھی، یعنی شراب اور کباب دونوں مل رہے ہیں. تو یہ اسلام چھوڑ کر ان کا دنیاوی فائدہ ہوا ہے. اس میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، شراب اور کباب کے چکر میں آپ نے یہ کام صحیح کیا. یہ الگ بات ہے کہ آخرت آپ نے اپنی تباہ کر لی. سو دیٹ واز اے لائٹ نوٹ. تو پرو 1 جو ہے، یعنی جو دلیل ہے پہلی ان لوگوں کی، وہ یہ کہ it is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available. کہ بھائی جب ویجیٹیرین آپشنز اویلیبل ہیں تو جانوروں کو مارنا یہ بہت زیادہ وحشیانہ عمل ہے، غیر اخلاقی عمل ہے. Especially because raising animals in confinement for slaughter is cruel and many animals in the United States are not slaughtered humanely. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باضابطہ جو جانوروں کے جو خاص باڑے ہوتے ہیں ان میں جانوروں کو پالنا اس مقصد سے کہ ان کو سلاٹر کیا جائے گا، یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی اور وحشیانہ عمل ہے. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اکثر جو جانور ہیں وہ اچھے طریقے سے ہیومین انداز میں سلاٹرڈ نہیں کیے جاتے. تو یعنی بنیادی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کو اپنے منہ کے ذائقے کے لیے جانوروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹنگ میٹ از نیچرل ناٹ کرول اور انیتھیکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک نیچرل عمل ہے، یعنی انسانیت کی تاریخ میں آپ پیچھے چاہے جہاں تک چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا کہ انسان گوشت خور رہا ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے اور اس کو وحشیانہ عمل کبھی نہیں کہا گیا، اس کو غیر اخلاقی عمل کبھی نہیں سمجھا گیا. اچھا، اس کے بعد آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ویجیٹیرینز مسٹیکنلی ایلیویٹ دا ویلیو آف اینیملز لائف اوور پلانٹ لائف. کہ جو ویجیٹیرینز ہیں، سبزی خور ہیں، یہ غلطی سے جو اینیمل لائف ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں پلانٹ لائف کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹ لائف کی اہمیت زیادہ اینیمل لائف کی اہمیت زیادہ ہے پلانٹ لائف کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ریسرچ شوز that plants also respond electrochemically to threats. ریسرچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پلانٹس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی الیکٹرو کیمیکل ویوز بھیجتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے خطرے کے یعنی اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خوف کا اظہار کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک سینس ہے، ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک شعور ہے. تو اگر بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس شعور کو اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس نہیں کرتے، جبکہ ہم جانوروں کے اندر جو شعور ہے اس کو ہم اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس کر لیتے ہیں. لیکن سائنس کا نیکڈ آئیز سے محسوس کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس تو ڈیپ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اصل کسی چیز کے پیچھے واقعہ کیا ہے. اگر نیکڈ آئیز سے بلیو کرنا ہی یا دیکھنا ہی سائنس کی بنیاد ہوتی تو پھر تو جو ڈاروینین ایوولوشن ہے وہ بالکل اوندھے منہ گر پڑا تھا. چونکہ ہمیں ایوولوشن نظر نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ اوور ٹائم ملین سال میں ہوتا ہے تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اگر اس چیز کو لے بھی لیں تو اسی طریقے سے انسانی آنکھ جو پلانٹس کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن سائنس نے اس کو پروو کیا ہے اور باقاعدہ ریفرنسنگ دی گئی ہے. آپ آرام سے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، گوگل کے اوپر کہیں بھی ڈالیں تو یہ آ جائے گا. تو یہ جو پہلی دلیل ہے یہ اس کا جواب ہے جو اچھا آپ میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ میوٹ کر لیں سیم اسٹالن، تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ a vegetarian diet is more healthful than a carnivorous diet. تو جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے اس میں انسان اسے کھا کر اسے زیادہ صحت مند رہتا ہے بجائے اس کے کہ گوشت خوری کرے، اس سے صحت بگڑتی ہے. یہ ان لوگوں کی ایک کامن سی دلیل ہے. سب سے زیادہ آپ یہ سنیں گے کہ بھئی آپ ویجیٹیرین بنے تو آپ کی ہیلتھ زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو اس میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ اس کے مقابلے میں دیا گیا ہے کہ ویجیٹیرین ڈائٹس آر ناٹ نیسسریلی بیٹر فار دی انوائرمنٹ. اچھا، یہ جو ہیلتھ فل ہے یہ پرسنل ہیلتھ نہیں ہے بلکہ اوور آل انوائرمنٹ کے لیے ویجیٹیرین ڈائٹ زیادہ بہتر ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ویجیٹیرین ڈائٹ ضروری نہیں ہے کہ اوور آل انوائرمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہو.
Raising beef is often the most efficient way to produce food for humans. तो जो बीफ का जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन के लिए जो ग़िज़ा की ज़रूरत है उसको उसकी उस ग़िज़ा की ज़रूरत को सबसे ज़्यादा पूरा करता है. अबाउट 85% ऑफ यूएस, और एग्जांपल अमेरिका की दी गई है, अबाउट 85% ऑफ यूएस ग्रेजिंग लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर रेजिंग क्रॉप्स ह्यूमन कैन ईट. के 85% जो अमेरिका में ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चर के लिए suitable नहीं है. 98% of the original American prairie land along with their native plants and animals are gone. 98% जो मैदान थे अमेरिका में कि जिसके ऊपर ओरिजिनल जो यहाँ के नेटिव प्लांट्स थे और जो हरे भरे मैदान थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके खेतों के चक्कर में. Most of that land is now covered in corn and wheat fields. अक्सर जो जमीनें हैं उसमें तो कॉर्न यानी जिसको हम कहते हैं मकई की खेती हो रही है या गेहूं की खेती हो रही है. तो इसी तरीके से एक अहम चीज जो है वो ये है कि आगे मैं अगली दलील के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा. अ वेजिटेरियन डाइट इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट. हाँ, मेरे ख्याल से इसमें हुआ ये है कि थोड़ा सा चले खैर मैं देखता हूं. हाँ, ये है ईटिंग मीट इज पार्ट ऑफ ए हेल्थफुल डाइट. कि गोश्त खाना जो है वो सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है ना कि सब्जी खाना. इसमें लिखते हैं कि मीट इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स अवेलेबल. सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी चीज में है तो वो गोश्त में है. इन वन सर्विंग मीट प्रोवाइड्स ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो भी अमीनो एसिड्स जरूरी हैं इंसान के लिए, एक सर्विंग में वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स इंसान को मिल जाते हैं. तो अब वो चाहे आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो दूसरे विटामिन हो, वो सारे के सारे एक ही सर्विंग के अंदर मिल जाते हैं. अब आप इसमें ये देखें कि ये सबसे अहम चीज है. मीट इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन B12, अ विटामिन नेसेसरी टू नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ. कि जो विटामिन B12 है वो मीट सबसे बेहतर उसका सोर्स है. और ये जो विटामिन B12 है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी तरीके से जो इंसान का नर्वस सिस्टम है उसके लिए बेइंतहा जरूरी है. अब ये कहता है कि ऑल्दो इट इज ऑल्सो फाउंड इन एग्स एंड डेयरी, अ पीर रिव्यूड जुलाई 2003 स्टडी showed 2 in 3 vegetarians were vitamin B12 deficient compared to 1 in 20 meat eaters. ये एक बहुत अहम स्टडी है. ये आर्टिकल में लिखा है कि जुलाई 2003 का एक पीर रिव्यूड जर्नल है, यानी बाकायदा साइंटिफिक जर्नल है, और उसमें ये बात आई है कि हर 3 में से 2 सब्जी खोर यानी वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी पाई गई है. जबकि वही तजुर्बा जब मीट ईटर्स के ऊपर किया गया तो उनमें 20 में से 1 के अंदर विटामिन 12 की कमी पाई गई. तो कितना बड़ा डिफरेंस है. तो इससे अंदाजा लगाइए कि इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो दरअसल गोश्त में मिल रहा है. ये चंद इनके दलाइल हैं. अच्छा, एक चीज जो है वो एक और दलील है, वो ये है कि वेजिटेरियंस लिव लॉन्गर. ये एक मिथ है कि जो सब्जी खोर हैं वो उनकी उम्र ज्यादा होती है और जो गोश्त खोर हैं उनकी उम्र कम होती है. तो इन लोगों की दलील सुन लेते हैं जो सब्जी खोर हैं. A study of 121,342 people found that eating red meat was associated with an increased risk of death from cancer and cardiovascular disease. कि 1,21,342 लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई जिससे पता चला कि रेड मीट खाने वाले में मौत का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी जो दिल वगैरह की बीमारियां हैं उनमें ज्यादा होती हैं. तो another study found that adherence to vegetarian diets or diets very low in meat for 20 years or more can increase life expectancy by 3.6 years. तो एक और स्टडी से ये पता चलता है कि अगर आप सब्जी खोर हैं और सब्जी ही आपकी ग़िज़ा है तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 3.6 इयर्स बढ़ जाएगी बनिस्बत उन लोगों के कि जो गोश्त खोर हैं. तो ये इन लोगों की दलील है कि भाई इससे जिंदगी बढ़ जाती है, तो जिससे जिंदगी बढ़ जाए वो ज्यादा मुफीद है इंसान के लिए. उसके मुकाबले में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वेजिटेरियंस डू नॉट लिव लॉन्गर. दिस मिथ stems from the fact that vegetarians tend to be more health conscious
overall, eating a more balanced diet, exercising more and smoking less than the general population. یہ جو myth ہے یہ اس لیے لوگوں کے سامنے آئی ہے کیونکہ جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں وہ اپنی ہیلتھ کو لے کے زیادہ کانشیس اور زیادہ اویئر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بیلنس کھانا کھاتے ہیں, ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں, اسموکنگ نہیں کرتے عام لوگوں کے مقابلے میں, اس لیے ان کی ہیلتھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر ویجیٹیرینزم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے ہیلتھ کانشیسنس کی وجہ سے ہے. When a study from German Cancer Research Center compared health conscious meat eaters with vegetarians, there was no difference in overall mortality rates. ایک جرمن ریسرچ کینسر ریسرچ سینٹر ہے, اس نے جو ریسرچ کی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ جو میٹ ایٹر ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں کہ جن کو اپنی ہیلتھ کی فکر ہے, جو ایکسرسائز کرتے ہیں, اسموکنگ نہیں کرتے, اگر ان کا ہم کمپیریزن ویجیٹیرین سے کریں جو ہیلتھ کانشیس ہیں تو دونوں میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا وہ مرتے ہیں اتنا یہ مرتے ہیں, جتنا وہ زندہ رہتے ہیں اتنا یہ زندہ رہتے ہیں. یہ ہے اچھا ایک اور چیز وہ یہ کہ ہیومن anatomy has evolved to support a primarily vegetarian diet. جو ہماری جو anatomy ہے وہ اس طریقے سے ایوالو ہوئی ہے کہ اب ہم بنیادی طور پر جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دلیل ہے وہ یہ کہ humans are omnivorous and have evolved to consume even more meat. کہ ہم بنیادی طور پر بایولوجیکلی, سائنٹیفکلی اور بلکہ دیکھنے میں بھی ہم اومنیورس ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایوولوشن ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میٹ کھائیں. میٹ کھانا جو ہے وہ ہمارے ایوولوشن کا حصہ ہے. تو eating meat has been an essential part of human evolution for 2.3 million years. تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے آپ ایوولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ ایوولوشن جو 2.3 ملین ایئرز میں پھیلا ہوا ہے, میٹ ایٹنگ میٹ جو ہے اس کا بنیادی حصہ ہے. تو یہ چند آرگومنٹس ہیں, اور ان آرگومنٹس کے آنے کے بعد اب یہ کہنا کہ جی نہیں میٹ ایٹنگ جو ہے وہ کرول ہے یا میٹ ایٹنگ سے جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر فرق پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے آرگومنٹس ڈیبنک ہو جاتے ہیں. یہ برٹانیکا کی procon.org ہے, اس پر کوئی بھی جا کر یہ سارے کے سارے ریفرنسز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, جا کر ان پر ریفرنسز چیک کر سکتا ہے.